میرا سر سوال تھا وہ ہم نے ابورشن کی بھی بات کی، اگر اس میں 120 دن کے اندر اندر ابھی کنسیپشن ہوئی ہے تو کیا وہ ابورشن کی اجازت ہے؟ وہ جو بات کہتے ہیں کہ پہلے 20 دن کے 80 دنوں میں روح پھونکی جاتی ہے، تو جی 120 دن کے پہلے ہو تو روح نہیں پھونکی جاتی، اس لیے وہ جائز ہے ابورشن؟ اور ایسے کافی لوگ کروا بھی رہے ہیں اسی طرح، اسی کو ایک وہ مسند پیغام سمجھ کر کہ جی یہ ہمیں گنجائش دیتا ہے. یعنی 4 ماہ آپ کو مطلب 3 مہینے. میں تو خود ڈاکٹر ہوں، جو ہم نے پڑھا ہے وہ تو ہے جب 22 دن کے اندر ہارٹ ٹیوب بن جاتی ہے اور ہارٹ میں دھڑکنا وہ ٹیوب شروع کر دیتی ہے 22ویں دن کنسیپشن کے بعد. تو میرا تو یہ چیز نہیں مانتی، لیکن کئی لوگ اس طرح کی چیز لے کے آ جاتے ہیں کہ جی اس میں گنجائش ہے. اصل میں ان چیزوں میں یعنی اسلام میں یہ ہے نا کہ یہ جو ہوتی ہے نا جدید مسائل، جدید جن کا تعلق ٹیکنالوجی سے بھی ہے اور ریسرچ سے بھی ہے اور اسپیشلسٹ سے بھی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں کہ اسلام میں تو جنرل ایک تعلیمات ہے نا کہ آپ کسی جان کو ضائع نہیں کر سکتے، یعنی قتل نہیں کر سکتے، یہ ہے ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے. جب اس قسم کی چیزیں عملی چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس میں رائے لی جاتی ہے اسپیشلسٹ کی. ہاں یہ دل کا کار ہے، اس میں اسپیشلسٹ کی رائے ضروری ہے. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد کیا پوزیشن ہوتی ہے کس میں، وہ چیز جو وہاں پہ اللہ نے پیدا کر دی ہے اپنی فطرتی جگہ کے اوپر، اس کو یعنی وہاں پہ ختم کرنا واقعی ایک جرم ہے. قتل النفس ہے اسلام میں اس کو کہا گیا نا. تو یہ اس میں ڈاکٹروں کی رائے ہی بیس ہوگی کہ کتنے دن میں اس کس پوزیشن میں ہوتا ہے، تو یہاں مناسب ہے یا غیر مناسب. ہاں جی السلام. سر اگر کسی کا کوئی محرم نہ ہو کسی لڑکی کا، تو کیا وہ حج نہیں کر سکتی جب تک اس کا کوئی محرم نہ ہو؟ ہاں بیٹی وہ ٹھیک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یعنی حج کے لیے جو شرط بڑی شرط ہے نا تمام باقی فرائض سے، نماز روزہ حج کا جو تو یعنی اپنی اپنی جگہ پر ان کی ہے نا، اس کے لیے جو اضافی شرط ہے وہ ہے طاقت، استطاعت. یہ حج کے لیے تو اس میں مالی طاقت سب سے بڑی اہم ہے، اور بدنی اور طاقت. یہ ایسے ہی حج ایسا فریضہ ہے جس کے 2 چیزیں ضروری ہیں. آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو، آپ نے سفر کرنا ہے اور وہاں 40 دن رہنا، اور یہ وہ، اور آپ کے پاس اتنا اخراجات بھی ہوں، تب یہ فرض ہوتا ہے، وگرنہ فرض ہی نہیں ہوتا. تو عورت کے لیے اسپیشل یہ شرط اضافی ہے. مرد کے اوپر حج فرض ہے، اگر اس کا پاس بدنی اور مالی طاقت ہے تو حج فرض ہے. عورت کے لیے اضافی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس محرم ہو. یعنی اس میں یہ ہے کہ عورت کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوتا اگر اس کا پاس محرم نہیں ہے، اس کا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا وہ بیٹا نہیں ہے، اس کے پاس محرم ہے ہی نہیں، تو حج فرض ہی نہیں. حج تو تب ہی کرنا ہے کہ فرض ہوگا تو حج کرنا ہے نا. جس کے پاس حج کی گنجائش نہیں کیسے حج پر جائے گا؟ جس کے پاس صحت اس کی ٹھیک نہیں جانے کے لیے تو وہ کیسے جائے گا؟ اسی طرح عورت کے پاس محرم نہیں ہے تو اس کی، لیکن صرف علماء نے اس میں اجازت دی ہے، اجازت ہے کہ اگر وہ حج کرنا چاہتی ہے عورت اور محرم نہیں ہے تو کوئی گروپ جا رہا ہے عورتوں کا 5-6 گروپ، اس کی بہنیں، اس کی والدہ ہیں، اس کے دوسرے ہیں، گروپ ہے، تو اس میں اگر وہ چلی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مطلب اس میں گنجائش نہیں ہے علماء اکرام.